السلام علیکم بچوں۔ اب جیسے آپ کو پتہ ہے کہ چیپٹر نمبر 1 ہم تقریباً اب اینڈ کی طرف موو کر رہے ہیں۔ اس کو پہلا ٹاپک جو ذرا لمبا تھا وہ ہم نے ان ڈیٹیل کر لیا۔ کل کچھ جو اس کے ریمیننگ پوائنٹس تھے وہ بھی میں نے آپ کو اس کے جو ہے وہ ریوائز کروا دیے تھے۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہم نے اسٹارٹ کیا تھا نشو و نما کے پہلو۔ تو نشو و نما کے پہلو جو ہیں وہ 3 میں نے کل آپ کو بتایا تھے کہ 3 ہیں۔ پہلا جو ہے وہ وقوفی نشو و نما ہے، اس سے اگلا جسمانی نشو و نما ہے، پھر اس سے اگلا ہے جو اخلاقی نشو و نما، ٹھیک ہے، اخلاقی نہیں سماجی نشو و نما، ٹھیک ہے۔ 3 مین جو پہلو ہیں نشو و نما کے وہ ہیں۔ پہلا جو ہے اس میں سے وہ ہم نے کل ڈسکس کیا تھا وقوفی نشو و نما۔ اگلا ہم نے آج کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ بھی جسمانی نمو یا جسمانی نشو و نما۔ اس سے اگلا سماجی والا جو ہے وہ کل ہم انشاءاللہ کریں گے۔ تو یہ تینوں پہلو جو ہیں یہ آپس میں انٹر لنکڈ ہوتے ہیں، یہ بھی سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ ساتھ ساتھ تقریباً سٹیپ بائی سٹیپ تو نہیں کہہ سکتے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹڈ ہوتے ہیں اور تینوں ایک وقت میں بیک وقت بھی ہو رہے ہوتے ہیں یہ، اور ایک دوسرے کے ساتھ آگے پیچھے بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ تینوں ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہیں، تینوں پہلو ساتھ ساتھ ہی جو شخصیت میں یا بچے کے اندر نشو و نما کا عمل بڑھ رہا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ یہ تینوں پہلو جو ہیں نشو و نما کے وہ بھی ساتھ ساتھ ان کا بھی اکرنس جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے، یعنی ان کے اندر وقوفی نشو و نما کا بھی عمل ساتھ ساتھ جاری ہوتا ہے، ساتھ جسمانی نشو و نما کا بھی جاری ہوتا ہے، ساتھ ان کے اندر جو ہے وہ سماجی نشو و نما کا عمل بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تینوں پہلو جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بالکل ہم ان کو ڈیفائن کرتے ہیں، ہم ان کو ڈسکرائب کرتے ہیں الگ الگ کر کے، لیکن ویسے جو ہے وہ ان کو الگ سے اگر ہم کہیں کہ بالکل الگ کر دیا جائے تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ تینوں آپس میں کوآرڈینیٹڈ ہیں، لنکڈ ہیں، یہ تینوں طرح کی نشو و نما جو ہوتی ہیں آپس میں۔ تو وقوفی نشو و نما کا تھوڑا سا میں اب ریویژن کرواتی ہوئی چلوں گی آگے آپ کو، تاکہ آپ کا کل والا لیکچر ریوائز ہو جائے۔ تو وقوفی نشو و نما کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وقوف لفظ جہاں بھی آتا ہے وہ اعلیٰ درجے کی سوچ کو شو کرتا ہے، ٹھیک ہے، سوچنے کی صلاحیت، ادراک کرنے کی، تخیل کرنے کی، تفکر کرنے کی، تخلیق کی صلاحیت جو ہے وہ وقوفی نشو و نما ہے۔ اور اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر کچھ قابلیتیں اور ذہانتیں بائی برتھ ہی موجود ہوتی ہیں، اور کچھ اس کا ماحول اس کو نکھار رہا ہوتا ہے، 50% تقریباً یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو بعض بچوں کے اندر بائی برتھ اتنی اچھی قابلیتیں یا صلاحیتیں نہیں ہوتی، لیکن اگر ماحول اچھا مل جاتا ہے تو وہ ایک ویل ڈسکرائبڈ پرسنالٹی جو ہے وہ بن جاتے ہیں۔ لیکن کچھ بچوں میں جو قابلیتیں اگر کم ہیں اور ماحول بھی اچھا نہیں ملا، یعنی والدین اور اساتذہ سپورٹیو نہیں ملے ان کو، تو ان کے اندر پھر جو لرننگ یا نشو و نما کا جو ڈیولپمنٹ کا پروسیس ہوتا ہے وہ ان کے اندر سلو ہو رہا ہے۔ ایسے بچے جو ہیں وہ ان کے اندر پھر اچیومنٹس جو ہیں وہ بھی پراپر طریقے سے وہ شو نہیں کر رہے ہوتے، جو باقی ان کی لائف ہے اس کے اندر ان کی جو اچیومنٹس ہوتی ہیں وہ پوری طرح سے شو نہیں ہو رہی ہوتی۔ اب اس میں سے بھی یہ آ جاتی ہے چیز، اینڈ میں نے آپ کو بتائی تھی یہ چیز کہ کچھ جیسے بچے جو ہوتے ہیں وہ بہت فاسٹ لرنرز ہوتے ہیں، یعنی تیزی سے کوئکلی وہ ایک سٹیج پوری کرتے ہیں، پھر اس سے اگلی میں چلے جاتے ہیں، پھر اس سے اگلی میں چلے جاتے ہیں۔ وہ جو فاسٹ لرنرز ہوتے ہیں وہ ساری عمر ہی اپنی اچیومنٹس اس میں پھر فاسٹ رہتے ہیں، اپنے ہم عمر بچوں سے وہ زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ایسے بچے جو سلو لرنر ہوتے ہیں، جو پہلی سٹیج ہی مشکل سے طے کرتے ہیں، جیسے کچھ بچے جو ہوتے ہیں بہت دیر سے بولنا ہی شروع کرتے ہیں، 2 سال تک 1.5 سال تک بولنا شروع کرتے ہیں، پھر اس سے چلنا بھی لیٹ شروع کرتے ہیں، ہر کام پھر ان کے اندر جو سٹیج بائی سٹیج ہے وہ لیٹ ہوتا رہتا ہے۔ تو ایسے بچے جو جن میں آموزش کا عمل دیر پا ہوتا ہے وہ پھر ذہنی انحطاط کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اپنے جو ہم عمر بچے ہیں اور جو ان کی اپنی ایج کے ہی بچے ہیں ان سے پرفارمنس میں وہ کم رہ جاتے ہیں، تو احساس کمتری کا پھر وہ شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہم نے کل سارا وقوفی نشو و نما میں پڑھا تھا، اس میں تھوڑی سی میں اور ایڈ کروں گی 1-2 پوائنٹس کہ اس میں جو ہے جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے ابھی تو اس وقت وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے اپنی کسی بھی جو اس کے اندر جو نیڈ ہوتی ہے یا ضرورت جو ہوتی ہے وہ اپنی خود سے پوری کرنے کے قابل نہیں ہوتا، وہ اپنی نیڈ کے لیے دوسروں پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ جب ذرا 5-6 ماہ کا ہو رہا ہے تو تھوڑا کرال کرنے لگتا ہے، گھٹنوں کے بل رینگتا ہے، اور پھر 7-8 ماہ تک کا بچہ سہارا لے کر کھڑا ہوتا ہے، پھر چلنے لگتا ہے۔ تو یوں شروع میں وہ اپنے جب پیدا ہوتا ہے 6 ماہ تک تقریباً بچے کے جو حصی اعضاء ہیں وہ ڈیولپ ہو رہا تھے، انہی کی مدد سے وہ اپنی جو انوائرمنٹ ہے یا اپنا جو ماحول ہے اس کے بارے میں وہ معلومات لے رہا ہوتا ہے، کلیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اب جب وہ بچہ جو ہے وہ اپنے جیسے اس کی جو دیکھنے کی حس ہوتی ہے یا سونگھنے کی حس جو ہے وہ اسمیل کرتا ہے کھانے پینے کی چیزوں کو، اور دیکھنے کے حوالے سے مانوس چہروں کو پہچانتا ہے۔ جب کوئی اجنبی چہرہ آتا ہے تو خوف کی کیفیت اس کو پر طاری ہو جاتی ہے اور ان کو وہ نہیں پہچان رہا ہوتا، تو اس کی حسی اعضاء جو ہیں وہ شروع میں وہ زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں اور انہی کی مدد سے وہ اپنی ماحول یا اپنی دنیا کے بارے میں معلومات کو کلیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ جب ذرا بڑا ہوتا ہے 2 سال تک پہنچتا ہے تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھنے کی چیزوں کو قابل ہو رہا ہے، اور وہ اپنی ذات کے بارے میں پرسیپشن دیکھتا ہے، اپنی
شیشے میں اپنے آپ کو ویو کرتا ہے، اپنے سے فاصلے پر کوئی چیز موجود ہے یا کہیں چھپی ہوئی پڑی ہے، تو یہ ان چیزوں کا اس کو وقت کا، فاصلے کا اور گہرائی کا ادراک جو ہے کچھ حد تک اس کا وہ کلیئر ہو رہا ہے۔ پھر جب اس سے ذرا بڑا ہوتا ہے، ٹین ایج میں آتا ہے، نوبلغ وقت کی ایج میں آتا ہے، تو زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ گہرائی سے سوچنے کی، استدلال کرنے کی، دلیل دینے کی، چیزوں کو لاجیفائی کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کے اندر وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ بھی سارا جو ہے وہ یہ ایک طرح سے جو یہ چیز ہے اچھائی برائی کو سوچنا یا اس کے اندر جو یہ صفات ہے ان کا ڈیولپ ہونا، تو یہ ویسے تو اخلاقی نشو و نما کے اندر آتا ہے جو ابھی ہم نے آگے پڑھنا ہے۔ ابھی آپ نے یہ 3 مین طرح کی نشو و نما کے اندر پہلی وقوفی پڑھی ہے، اگلی آج میں نے آپ کو جسمانی والی کرانی ہے، اس سے بعد اس سے اگلی جو ہم نے کرنی ہے وہ ہے سماجی، ٹھیک ہے۔ تو جو سماجی نمو ہے اس کے اندر ایرکسن کا نظریہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اب یہ جو نظریہ جاتے ہیں ڈائریکٹلی ان ٹاپکس کے اندر انہوں نے نہیں شامل کیے ہوئے، لیکن کئی دفعہ کوسچن میں ایسے آ رہا تھا کہ وقوفی نشو و نما کیا ہوتی ہے، پیاجے کے نظریے کے ساتھ اس کو ایکسپلین کریں، اس کی وضاحت کریں۔ تو وقوفی نشو و نما کے اندر جان پیاجے کا نظریہ آتا ہے، وہ نظریہ جو ہے وہ اس پہلو کو ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی بک میں ٹیکسٹ بک ساتھ ساتھ کھولیں لیکچر کے، اس میں دیکھیں پہلا ٹاپک وقوفی نشو و نما کا انہوں نے دیا ہوا ہے، پھر آگے انہوں نے جسمانی نمو اور پھر سماجی نمو دی ہوئی ہے، تو پھر اس سے آگے انہوں نے جان پیاجے کا نظریہ پہلے دیا۔ تو جان پیاجے کا نظریہ اصل میں وقوفی نشو و نما کے اندر شامل ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایرکسن کا نظریہ دیا جو سماجی نمو کے اندر شامل ہے۔ پھر انہوں نے اینڈ میں جسمانی نمو کا دیا ہے۔ تو جسمانی نمو کے اندر 2 مزید نظریہ جات شامل ہیں، ایک کوہلبرگ کا ہے اخلاقی نمو کا نظریہ، اور دوسرا اس کے اندر حسی اور ادراکی نشو و نما کے حوالے سے جو ہے وہ کانسیپٹ ہے۔ 2 مین سب نظریہ جات جسمانی نمو کے اندر ہیں۔ پہلے ہم نے صرف ان کے انٹروڈکٹری ٹاپک دیکھنے ہیں، تو جسمانی نمو کے اندر یہ جو 2 سب ٹاپک ہیں، یہ پھر میں پہلے کل میں اس کو پہلے آپ کو سماجی نمو کا کروا کے تو پھر ان نظریہ جات پہ آؤں گی، تاکہ پہلے مین انٹروڈکشن ہو جائے ان تینوں ٹرمز کا، پھر ان کے نظریہ جات کے بارے میں ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو وقوفی نشو و نما کے اندر جان پیاجے کا نظریہ شامل ہے۔ کئی دفعہ سوال کے اندر اس ریفرنس سے سوال پوچھ لیا جاتا ہے کہ وقوفی نشو و نما کیا ہوتی ہے، جان پیاجے کا نظریہ واضح کریں، تو یہ اس سے لنکڈ ہے، ٹھیک ہے۔ وقوفی نشو و نما کے اندر شامل ہے جان پیاجے کا نظریہ، سماجی نشو و نما جو ہے اس کے اندر شامل ہے ایرکسن کا نظریہ، اور جسمانی نمو جو ہے وہ اس کے اندر 2 سب نظریہ جات ہیں، کوہلبرگ کا اور حسی ادراکی نمو جو ہے وہ۔ اب ہم بات پیچھے سے ہی جوڑتے ہیں دوبارہ، وقوفی نمو جو ہے وہ آپ کی تقریباً اب مکمل ہوگی۔ میں نے کچھ 1-2 پوائنٹ اور ایڈ کیے ہیں کہ جب بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کے اندر اپنے حواس کی مدد سے وہ دنیا کے بارے میں معلومات لیتے ہیں، جب ذرا بڑے ہوتے ہیں تو سوچنے کا عمل بہتر ہوتا ہے، اچھائی برائی کا پتہ چلتا ہے، جب اس سے بڑے ہوتے ہیں تو گہرائی میں جا کر سوچنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر جب اور بڑے ہوتے ہیں تو پھر بڑھاپے کی ایج میں شامل ہوتے ہیں، جب تو پھر اس ایج میں مزید سیکھنے میں کمی یا انحطاط پذیری کا عمل واقع ہوتا ہے، لیکن جو پرانے زندگی کے تجربات ہوتے ہیں ان سے پرسن فائدہ اٹھاتا ہے اور انہی کی بنیاد پر اپنی زندگی میں وہ جو ہے وہ مسائل کو حل کرنے میں پھر کامیاب ہوتا ہے۔ اب جو پہلا پہلو ہمارا مکمل ہو گیا وقوفی نشو و نما کا، اب یہ تینوں پہلو آپس میں انٹر لنکڈ ہیں، جو نشو و نما کا عمل ہو رہا ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ یہ تینوں پہلو جو ہیں ان کے اندر بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ بچہ جو ہے وہ ان تینوں پہلوؤں کے حوالے سے اس کے اندر ڈیولپمنٹ کا عمل جو ہے وہ جاری و ساری ہوتا ہے۔ اب جو سیکنڈ والا ٹاپک ہے آپ کا جسمانی نمو کا، اس میں تھوڑا تھوڑا میٹیریل میں نے آپ کو اس میں سے سلائیڈز میں اسپیشلی میں نے احسان اللہ کی بک میں سے دیا ہے، لیکن ٹیکسٹ بک کے اندر سے جو مین پوائنٹس ہیں وہ میں نے اسی میں سے ہی فالو کیے ہیں، تو اس کے ساتھ اس کو کمبائن کر کے آپ کریں، لیکن مین آپ نے بار بار میں آپ کو یہی دے رہی ہوں کہ آپ نے جو ٹیکسٹ بک ہے اس کو مینلی آپ نے فالو کرنا ہے۔ اب نشو و نما کے پہلو جو ہیں اس کے اندر سیکنڈ پہلو ہے جسمانی نمو کا، تو جسمانی نشو و نما کو ہم بالیدگی بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ جسمانی نشو و نما کا جو عمل ہے بالیدگی کا عمل ہی کہلاتا ہے۔ اس سے مراد فرد کے تمام جسمانی اعضاء کی بڑھوتری ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم تھوڑا سا اس کا مین انٹروڈکشن کریں گے کہ جسمانی نمو کا جو عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کوٹیشن اللہ تعالیٰ نے ایک دی ہے کہ انسان کے بارے میں کہ انسان جو ہے وہ بہترین مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے قرآن میں کہ انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، پھر حضرت حوا کی، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنا کر ان میں اپنی روح پھونکی، اور پھر وہاں سے آگے نسل انسانی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا حضرت آدم سے اور اماں حوا سے، اور پھر آگے سے آگے جو ہے وہ نسل انسانی جو ہے وہ اس طرح سے کہ جمے ہوئے خون سے پھر ان کا جو ہے وہ انسان جو ہے وہ جمے ہوئے خون سے پیدا ہوا، اور یہی بنی نوع انسان ہے۔ اب بنی نوع انسان کیا ہے کہ پوری انسانیت کی بنیاد اسی نظریے پر ہے کہ انسان جو ہے وہ جمے ہوئے خون سے پیدا ہوا۔ جمع ہوا خون کہاں سے بنا؟ اب پیرنٹس کے اندر سے ماں اور باپ دونوں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ماں کے اندر سے ایک آتا ہے کروموسوم اور ایک باپ کے اندر سے کروموسوم آتا ہے۔ سب سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو یہ چیز بتاؤں کہ اس میں جو ہے
وہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے دونوں جو پیرنٹس ہیں ان کے اندر کون کون سے کروموسوم موجود ہوتے ہیں. جو والدہ ہے اس کے اندر سے ایکس کروموسوم آتا ہے, جو والد ہوتا ہے ان کے اندر سے وائی کروموسوم آتا ہے. اب یہ دونوں کروموسومز ملتے ہیں اور ایک یوگا بنتا ہے جس کو ہم زائگوٹ کہتے ہیں. یہاں تھوڑا سا میں نے کروموسوم کی شکل ایک طرف میں نے لکھ کر پیج کے اوپر آپ انتہائی لیفٹ سائڈ پر دیکھیں, اس پیج پہ تو آپ کو کروموسوم کا اسٹرکچر نظر آئے گا. یہ کروموسوم کا اسٹرکچر جو ہے یہ ڈبل اسٹینڈ اسٹرکچر ہوتا ہے, 2 دھاگے جیسے ایک درمیان کے پوائنٹ پر جڑے ہوئے ہوتے ہیں جس کو سینٹرومیئر کہتے ہیں درمیان والا پوائنٹ, اور پیچھے کو جو نکلے ہوئے دھاگے ہیں وہ کرومیٹڈز ہیں, اور پورا اسٹرکچر کروموسوم ہے یہ. تو اسی طرح کا ایک کروموسوم والد کی طرف سے آتا ہے اور ایک والدہ کی طرف سے آتا ہے. ٹھیک ہے, جب تو تقسیم کا عمل شروع ہونا ہوتا ہے تو یہ ویسے تو ڈبل اسٹرینڈ اسٹرکچر ہوتا ہے, لیکن جو ہی تقسیم کا عمل یا یوگا بننا ہوتا ہے تو اس وقت ایک اس میں سے دھاگا یا ایک اسٹرینڈ نکلتا ہے اور وہ ایک والد کی طرف سے اور ایک والدہ کی طرف سے آ کر جو ہے وہ ایک یوگا یا زائگوٹ کے اندر وہ مرج ہو رہا تھا اور وہاں سے یوگا بنتا ہے. اب فادر کے اندر سے اسپرمز آتے ہیں جو ان کے سیکس سیلز ہیں, اور مدرس کی طرف سے جو ہے وہ فیمیلز کی طرف سے ایگ ہوتا ہے. اسپرمز آتے ہیں اور ایگ کو فرٹیلائز کرتے ہیں, باراور کر دیتے ہیں, وہیں سے باراور خلیہ بنتا ہے اور وہ ایک سنگل سیل کا خلیہ ہوتا ہے. شروع میں وہ ایک سنگل سیل کا خلیہ ہوتا ہے, بعد میں پھر وہ جو ہے وہ ملٹی پلائی ہوتا جاتا ہے اس کے اندر سے سیل, اور پھر وہ سیلز جو ہیں وہ ملٹی پلائی ہونے کے ساتھ ساتھ پھر وہ جو ہے وہ جسامت میں وہ ایک سنگل سیل والا خلیہ تھا, یک خلوی جو تھا آرگن, وہ آرگنزم وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور ملٹی پلائی ہوتا جاتا ہے اور بڑا ہو کر اربوں خلیات پر مبنی ایک بالغ انسان بن جاتا ہے. تو یک خلوی جو عضویہ ہوتا ہے, یک خلوی جو آرگنزم ہوتا ہے اس کے اندر صرف ایک سیل جو ہے وہ فادر کی طرف سے آ کر فیمیل والے سیل کو جو ایگ تھا سپرم آتا ہے اور ایگ کو فرٹیلائز کر دیتا ہے, اس کو باراور کر دیتا ہے, اور پھر وہ جو ایک سنگل سیل ہوتا ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے اندر 2 سیل بنتے ہیں, 4 بنتے ہیں, 6 بنتے ہیں, 8 بنتے ہیں, یوں ڈیوائڈ ہو کر وہ سیلز جو ہیں وہ پھر ایک ملٹی جو سیلز آرگنزم ہے اس کو وہ بنا دیتے ہیں. تو اس طرح ایک جو خلیے والا سیل ہے وہ اربوں خلیات پر مبنی ایک بالغ انسان کو بنا دیتا ہے, جو اپنی جسمانی اور ذہنی قابلیتوں کی بنیاد پر امتیازی مقام پا لیتا ہے. دنیا میں ہر پرسن دوسرے پرسن سے ڈیفرنٹ ہے, کچھ کے اندر اچیومنٹ کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے, کچھ کے اندر کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کچھ لوگ بہت جلدی اپنا نام اور مقام بنا لیتے ہیں, تیزی سے چیزوں کو سیکھتے ہیں جیسے, اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ذرا سلو لرنر ہوتے ہیں. تو ایسے لوگ جو ہیں اکثر اگر انسان اپنی ذہنی صلاحیتوں کو پراپر استعمال کرے, ان کو بروئے کار لائے, تو وہ دنیا میں ایک امتیازی مقام پا لیتا ہے. تو اس میں کاکلن ایک سائنٹسٹ ہے, مشہور بایولوجسٹ تھا, یہ ماہر حیاتیات, اس نے کہا کہ بنی نوع انسان کی نشو و نما تمام عجائب میں سے سب سے بڑا عجوبہ ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ ایک سنگل سیل سے ملٹیپل سیل بنایا, اور کیسی مشینری ہے, پیچیدہ نظام اللہ تعالیٰ نے جسم کے اندر بنائے ہیں, اور انسان کی پیدائش جو ہے اور اس کا بڑھنے کا عمل ہے. تو یہ پوری دنیا اور کائنات بلکہ جو ہے اس کے اندر سب سے بڑا عجوبہ جو ہے وہ انسان کی پیدائش ہے, اور انسان کا پیدا ہونا اور اس کا بڑھنا اور اس کی نشو و نما کا عمل ہے. اب آگے جو ہے وہ سائنٹسٹ جو ہیں انہوں نے جسمانی نشو و نما کا جب جائزہ لیا تو انہوں نے کہا کہ یہ 8 مین جو سٹیجز ہیں ان کے اوپر مشتمل ہے. پہلی سٹیج کہلاتی ہے قبل از پیدائش کی. یہ وہ سٹیج ہے جس کے اندر بچہ جو ہے ابھی ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے, ابھی وہ پیدا نہیں ہوا ہوتا. یہ 9 ماہ کا پیریڈ جو ماں کے پیٹ میں گزارتا ہے یہ وہ پیریڈ کہلاتا ہے. اس کو قبل از پیدائش, دنیا میں آنے سے پہلے والا جو دور ہوتا ہے 9 منتھ کا, 9 ماہ کا, وہ یہ پیریڈ ہے. آگے جو پہلے ان کا ایک اوور آل گو تھرو کر لیتے ہیں, پھر ان کی تفصیل جو ہے اس کے بعد ہم اس میں جائیں گے. تو قبل پیدائش کے بعد آتا ہے طفولیت یا شیرخواری. طفولیت کیا ہوتی ہے؟ جس میں دودھ پیتا بچہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے شیرخواری والا پیریڈ. تو پیدائش سے لے کر تقریباً 2 یا 2.5 سال تک, 2 یا 2.5 سال تک یہ ٹائم پیریڈ چلتا ہے. اس کے بعد تیسرے نمبر پر آ جاتا ہے بچپن. اب بچپن جو ہے اس میں 2 مین ایراز آتے ہیں, 2 مین اس میں سب پیریڈز آتے ہیں. بچپن کا ٹوٹل جو ٹائم پیریڈ ہے وہ تقریباً 2-2.5 سال سے لے کر 12 سال تک ہے, لیکن جب اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں تو اس میں ابتدائی بچپن آتا ہے اور پھر لڑکپن آتا ہے. تو پھر دو نمبر یعنی طفولیت یا شیرخواری کے بعد تیسرا نمبر ابتدائی بچپن کا ہے. ابتدائی بچپن جو ہے وہ تقریباً 2 یا 2.5 سال سے لے کر 6 ماہ تک کا جو عرصہ ہوتا ہے وہ ابتدائی بچپن کہلاتا ہے. 2 یا 2.5 سال سے لے کر تقریباً 6 سال تک کا عرصہ جو ہے وہ, ٹھیک ہے. 2 ایئر سے لے کر تقریباً 6 ایئر تک کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ ہے 2 یا 2.5 سے لے کر 6 سال تک کا عرصہ ابتدائی بچپن. اور پھر لڑکپن کا جو پیریڈ ہوتا ہے وہ 6 سال سے لے کر تقریباً 12 سال تک. تو ٹوٹل بچپن جو ہے وہ تقریباً 2-2.5 سال سے لے کر 12 سال تک کا ٹائم پیریڈ اس میں شامل ہے. اب 4 پوائنٹ تک یہ ہو گیا. 5واں جو مرحلہ ہے وہ نوبلغت, شباب کا پیریڈ, ٹین ایج جس کو آپ انگلش میں کہتے ہو, وہ تقریباً 12-13 سال سے یہ شروع ہو کر 19 سال تک یہ جاری رہتا ہے. اس سے اگلا ہے بلوغت. بلوغت کا ٹائم تقریباً جو ہے, بلوغت کے بعد آتا ہے ادھیڑ پن.
بلوغت کی جو ایگزیکٹ ایج ہے تقریباً وہ 20 سے 40 کے سال تک ہے. اگلا جو 7واں پیریڈ ادھیڑ پن کا آتا ہے، ادھیڑ پن جو ہے اس میں 40 سے تقریباً 60 سال تک کا ٹائم پیریڈ ہے. پھر بڑھاپا جو ہے وہ 60 یا اس سے اوپر، اور پھر اینڈ میں ڈیتھ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پوری سٹیجز ہیں، تقریباً 8 مین مراحل ہیں. کئی دفعہ آبجیکٹیو میں کوسچن آ رہا ہے تو آپ نے اس کو اسی طرح اچھی طرح آپ نے یاد کرنا ہے کہ 8 سٹیجز کون سی ہیں، ان کے ٹائم پیریڈ کیا ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا قبل از پیدائش جو ہے وہ 9 ماہ کا ٹائم جو ماں کے پیٹ میں ہے وہ. شیر خارگی کا پیریڈ جو ہے وہ کہیں لکھا ہوا ہے کہ پیدائش سے 2 سال تک اور کہیں 2.5 سال تک. بے شک 2 سال تک کا ویسے زیادہ ایکوریٹ ہے. پھر بچپن کے اندر 2 مین کیٹیگریز، ابتدائی بچپن اور لڑکپن. 2 سے لے کر 6 سال تک ابتدائی بچپن ہے اور لڑکپن 6 سے 12 سال تک. پھر نوبلغت یا شباب والا جو ٹائم ہے وہ تقریباً 13 سال سے لے کر 19 سال تک ہے. بلوغت کا جو پیریڈ ہے تقریباً 20 سے 40 سال ہے، اور ادھیڑ پن کا تقریباً 40 سے 60 سال تک. اور بڑھاپا جو ہے وہ 60 سے اوپر، اور ٹل ڈیتھ. ٹھیک ہے، اب یہ ہو گیا پورا یہاں تک. اب اس میں آگے تھوڑی ان کی جو سٹیجز ہیں ان کی ڈیٹیل انہوں نے بتائی ہے، ڈسکس کی ہے، وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلا پیریڈ ہے قبل از پیدائش. قبل از پیدائش کیا ہوتا ہے؟ جو ماں کے پیٹ کے اندر ٹائم پیریڈ چل رہا ہے وہ اس کی تفصیل بتا رہے ہیں کہ رحم مادر میں یعنی ماں کے پیٹ میں یوٹرس میں یوگا یا زائگوٹ جو ہے وہ بننے کے ساتھ ہی جسمانی نشو و نما کا عمل شروع ہو جاتا ہے. اور تیزی سے یہ خلیہ جات جو ہے وہ ایک سنگل خلیہ ہوتا ہے جو تیزی سے 2 بنتے ہیں، 4 بنتے ہیں، 6 بنتے ہیں. اور شروع میں کوئی ایک آرگن، جیسے پہلے سب سے جو ہے وہ نروس سسٹم شاید جو ہے وہ بلکہ 3 تہیں بنتی ہیں. پھر 3 تہوں میں سے ایک تہ جو ہے اس سے برین بنتا ہے، ایک سے دھڑ بنتا ہے، اور ایک سے نچلا پورشن جو ہے وہ تشکیل پا رہا ہوتا ہے. اور یوں ہی پھر تینوں جو لیئرز ہیں اس کے حوالے سے بلکہ قرآن پاک میں بھی کہیں تذکرہ ہے کہ 3 تہیں بنتی ہیں ایک یوگا سے، اور پھر تینوں تہوں سے مختلف پارٹ جو ہیں وہ باڈی پارٹ بن رہے ہوتے ہیں. اوپر کی لیئر جو ہوتی ہے وہ پھر بعد میں برین میں ڈیولپ ہو جاتی ہے، درمیان والی درمیان کے دھڑ میں، اور نیچے والی نیچے کے دھڑ میں. تو اس طرح سے یوگا جو ہی بنتا ہے ساتھ ہی جسمانی نشو و نما کا عمل تیزی سے شروع ہو جاتا ہے. اور اس نشو و نما کے عمل کے دوران ماں کی خوراک جو ہے اور اس کی ذہنی صحت جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. جسمانی اور ذہنی صحت دونوں بچے کے اوپر افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. اگر کہیں یہاں پر اب نارمیلٹیز ہوتی ہیں، ماں کی ڈائٹ پراپر نہیں ہے، ریسٹ پراپر نہیں ہے، تو یہ چیزیں بھی جو ہوتی ہیں، بلڈ شوگر لیول زیادہ ہے بلڈ میں، یا بلڈ پریشر زیادہ ہے، یا کوئی اس طرح کا ایونٹ ہے یا ایشو ہے جو ماں کے اندر بار بار ہو رہا ہے، تو یہ چیزیں کنٹرول ہونی ضروری ہے، ورنہ بچے کی جو ہیلتھ ہوتی ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے اس سے. اور اس کے علاوہ سائیکلی بھی مدر کا خوش رہنا اور ذہنی طور پر بھی اس کا جو ہے وہ اچھے کام کرتے رہنا جو ہے وہ زیادہ اس میں اس کو انکریج کیا جاتا ہے، کیونکہ یہی چیز پھر بچے میں منتقل ہو رہی ہوتی ہے. وہ ماں سے ہی پک کر رہا ہوتا ہے بہت ساری چیزوں کو، سائیکولوجیکلی اور فزیکلی. اچھا، پیدائش کے فوراً بعد پھر آتا ہے شیر خارگی کا دور. تو شیر خارگی کے دور میں بچہ اپنی ظاہری شکل و صورت، جسمانی وظائف اور ماحول سے مطابقت اختیار کر رہا ہوتا ہے. اور اس حوالے سے وہ جو بچے ہوتے ہیں وہ سارے بچوں میں ایک جیسی گروتھ نہیں ہو رہی ہوتی، بلکہ ان کا جو پڑھنے کا عمل ہے یا ان کا مطابقت پذیری کا اپنے ماحول میں جو عمل ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. یہیں سے انڈیویجول ڈفرینسز شروع ہو جاتے ہیں، اور بچہ جو ہے وہ اس کے اندر ہر بچہ دوسرے بچے سے ڈفرینٹ طرح سے اچیومنٹس جو ہیں وہ شو کر رہا ہوتا ہے. تو اب اس میں ان کی آ جاتی ہے، اب انہوں نے ایک جنرل بتایا کہ جو لڑکپن کا یعنی پیریڈ ہے جب قبل از پیدائش کے بعد فوراً شیر خارگی کا پیریڈ شروع ہوتا ہے، تو اس میں بچے جو ہیں ان کے اندر کس کس طرح سے چینجز آتی ہیں. سب سے پہلے انہوں نے بتایا اس کے اندر کہ جو شیر خار بچے ہوتے ہیں ان کی ظاہری شکل و صورت وغیرہ ساری چینج ہوتی ہے، اپنے ماحول میں مطابقت پذیری ان کی ڈفرینٹ ہوتی ہے. پھر ان کی جسامت جو ہے وہ بھی ان کی جو ہے پیدائش کے وقت جو بچے کا اوسط وزن ہوتا ہے تقریباً وہ ہوتا ہے 7.5 پاؤنڈ، جو نارمل ویٹ ہے اس کا وہ. اور بچے کا تقریباً جو اس کی ہائٹ ہوتی ہے وہ 43 سینٹی میٹر سے لے کر 53 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے. 43 سے لے کر 53 تک نارمل ویٹ نارمل بچے کا تقریباً 7.5 پاؤنڈ ہے. اس سے کچھ کم یا زیادہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. کچھ بچے 5 پاؤنڈ کے بھی ہوتے ہیں، کچھ 9 پاؤنڈ کے ہو سکتے ہیں. اس طرح ڈفرینس یا ویریشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے. لیکن جو ہے لڑکیوں کی نسبت لڑکے جو ہیں وہ تھوڑے سے زیادہ لمبے اور بھاری ہوتے ہیں. لڑکیوں کی تھوڑی سی جسامت پیدائش کے وقت چھوٹی ہوتی ہے. تو شیر خارگی کی خصوصیات کیا ہے کہ اس پیریڈ میں نومولد جو بچے ہوتے ہیں، یہ شیر خارگی جو ہوتی ہے وہ دودھ پیتے بچوں کے لیے اس ایج میں بچے کے عضلات جو ہیں وہ بہت نرم ہوتے ہیں اور چھوٹے ہوتے ہیں. ہاتھوں اور بازوؤں کے عضلات جو ہیں ان کی نسبت ٹانگ اور گردن کے عضلات کی نشو و نما کم ہوتی ہے، یعنی ہاتھ اور بازوؤں کی نشو و نما زیادہ تیزی سے ہو رہی ہوتی ہے، جبکہ ٹانگ اور گردن کے جو عضلات ہیں ان کی نشو و نما اس ایج میں جب بچہ دودھ پی رہا ہوتا ہے تو اس میں اس کے ان عضلات کی نشو و نما کم ہوتی ہے. عضلات کی طرح ہڈیاں بھی بہت نرم ہوتی ہیں اور نرمی کی وجہ سے ہی ان کی شکل میں چینج آتی ہے. جو ذرا بڑے ہوتے ہیں تو ہڈیاں بڑھ رہی ہوتی ہیں، ان کی شکل میں چینج تبھی آتی ہے جب وہ نرم ہوتی ہیں، فلیکسیبل ہوتی ہیں اس ایج میں. اور جلد جو ہے اکثر بچوں کے اس پہ دبے پڑ جاتے ہیں، نرم ہوتی ہے اور عموماً پگمنٹیشن ان کے اوپر زیادہ ہو جاتی ہے، بعد میں پھر وہ ریکور ہو جاتی ہے. پھر ہے بچوں میں جسمانی تناسب.
نارمل جو بچے ہوتے ہیں ان کا سر ان کی کل جسمانی لمبائی کا تقریباً 1/4 ہوتا ہے، 1/4، جبکہ نارمل یا بالغ فرد کے اندر اس کا جو سر کا تناسب ہے اس کے باقی لمبائی کی نسبت 7واں حصہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح چھوٹے جب بچے ہوتے ہیں ان کے اندر یہ تناسب 1/4 کا ہوتا ہے، لیکن بالغ شخص کے اندر یہ 1/7 کا ہو جاتا ہے۔ پھر آگے ہے ان کے ٹھوڑی، ناک، منہ، گردن، ہاتھ اور پاؤں جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، جبکہ پیٹ بڑا اور پھولا ہوا ہوتا ہے۔ شیرخوار بچے کی ٹانگیں وغیرہ اور بازو وغیرہ جو ہوتے ہیں سر اور دھڑ کی نسبت بہت چھوٹے ہوتے ہیں، بعد میں پھر یہ بڑھنا شروع ہوتے ہیں۔ تو اس طرح یہ تھوڑی سی سمٹری نہیں ہوتی باڈی میں، لیکن جو بچہ بڑا ہوتا ہے تو پھر بہتر طریقے سے اس کے جسمانی جو اعضاء ہیں ان میں ایک تناسب آتا ہے۔ آگے ہے جسمانی وظائف۔ نارمل جو بچے ہوتے ہیں ان کے اندر خود اختیاری نظام عصبی یا نروس سسٹم، آٹونومک نروس سسٹم جو ہے اس کی پوری طرح بھی نشو و نما نہیں ہوئی ہوتی، اور اسی وجہ سے وہ اپنے باہر کے ماحول سے پوری طرح سے جو ہے وہ مطابقت پذیری اختیار نہیں کر پاتے، اور اسی وجہ سے جو توازن ہے وہ نہیں رکھ پاتے، اور بہت ساری مواد اسی دور میں ہی ہو جاتی ہیں۔ ان کے جو پھپھڑے ہوتے ہیں جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تبھی کہا جاتا ہے نا پیدا ہوتے بچے کا رونا ضروری ہے۔ رونا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ کیونکہ رونے سے پھپھڑے کھلتے ہیں اور آکسیجن اندر جاتی ہے، تو بچے کا فوراً پیدائش کے وقت رونا ضروری ہے، ورنہ بچے کوما میں چلے جاتے ہیں۔ تو جو ہی روتے ہیں، سانس کھینچتے ہیں، تو اس کے ساتھ ہی پھپھڑوں میں ہوا آتی ہے اور ان کا نظام تنفس جو ہے وہ اپنا کام کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ ان کی لنگس یا ان کے پھپھڑے جو ہوتے ہیں وہ ورکنگ پوزیشن یا کنڈیشن میں وہ آ جاتے ہیں۔ اب شروع میں دل کی دھڑکن بہت فاسٹ ہوتی ہے بچوں کے، جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو تیز دل دھڑکتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ مستحکم ہو جاتی ہے، یہ بیلنس ہو جاتی ہے۔ پھر بھوک جب لگتی ہے تو اس وقت بچے جو ہے ان میں انگوٹھا چوسنے کا عمل فعال ہو جاتا ہے، فوراً سکنگ شروع کر دیتے ہیں، اور پیدائش کے چند ہفتوں بعد ہی پوری طرح ان کا بھوک کا نظام جو ہے وہ اسٹمک وغیرہ ان کا پراپر ڈیولپ ہو جاتا ہے، بھوک لگنے کا عمل وہ شو کر رہے ہوتے ہیں رونے کے تھرو، اور ڈفرینٹ طرح کی آوازیں نکال کر وہ ماں کو کنوے کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے ساتھ ہی اس کے جسم سے فاسد مادوں کا اخراج بھی شروع ہو جاتا ہے، جیسے یورینیشن کا یا پوٹی کرنے کا جو پروسیس ہے وہ ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ دودھ پینے کے ساتھ ہی فاسد مادے جو ہیں ان کے بھی ایکسکریٹری سسٹم جو ہے وہ بھی پراپرلی ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ پھر پیدائش کے بعد پہلے سال کے دوران قد میں اضافہ جو ہے وہ وزن کی نسبت زیادہ ہوتا ہے، تقریباً جتنا قد جو ہوتا ہے اس کا اور وزن پیدائش کے وقت ہوتا ہے، پہلا سال ختم ہونے پر 3 گنا بڑھ جاتا ہے، یہ قد بھی اور وزن بھی تقریباً اندازاً اس میں 3 گنا جو اضافہ ہے وہ ہوتا ہے۔ اب جو بھوک کا نظام ہے وہ بھی پراپر ڈیولپ ہو جاتا ہے، فاسد مادوں کو نکلنے کا نظام بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور یہ پورا جو آپ کا تقریباً ہے بچپن کا پیریڈ، شیر خارگی کا پیریڈ یہاں تک تقریباً اینڈ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ شیر خارگی کا پیریڈ قبل پیدائش کے بعد آتا ہے، قبل پیدائش کا پیریڈ ماں کے پیٹ کے اندر کا پیریڈ ہے، اور شیر خارگی کا فوراً پیدا ہونے کے بعد سے لے کر 2 یا 2.5 سال تک کا عرصہ۔ پھر جو بچپن کا پیریڈ آتا ہے تو 2-2.5 سال کے عرصے سے لے کر تقریباً 12 سال تک، اور اس میں ابتدائی بچپن لڑکپن بھی آتا ہے، ابتدائی بچپن بھی، پہلے ابتدائی بچپن اور پھر لڑکپن کا پیریڈ۔ تو یہ جو پیریڈ ہوتا ہے اس میں بچے جو ہیں وہ تیزی سے اپنے ماحول کے اندر سے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے یہ بتایا کہ یہ 2 سٹیجز ایسی ہوتی ہیں جس میں تیزی سے سیکھنے کا عمل جو ہے وہ بچے کے اندر وہ جاری ہوتا ہے۔ ایک اور پوائنٹ پیچھے جو میں تھوڑا سا میرے خیال اسکپ ہو گیا، تو میں نے بتایا تھا کہ جسمانی نشو و نما جو ہے بیسیکلی وہ بالیدگی کہلاتی ہے، اور اس سے مراد فرد کے تمام جسمانی اعضاء کی بڑھوتری ہے، اور عورتوں اور مردوں میں یہ نشو و نما کا عمل تھوڑا سا، جسمانی نشو و نما کا عمل عورتوں اور مردوں کے اندر تھوڑا سا ویری کرتا ہے، ڈفرینس ہوتا ہے اس میں۔ تو یہ عمل عورتوں میں تقریباً 17 سے 18 سال کی عمر میں پورا ہو جاتا ہے جسمانی نشو و نما کا عمل، اور مردوں میں تھوڑا زیادہ ٹائم لیتا ہے، 20 سے 21 سال تک یہ مکمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تھوڑا ڈفرینس ہے عورتوں اور مردوں کی نشو و نما کے حوالے سے، ان کے اعضاء اور سارے جسمانی اعضاء اور برین یعنی ان کا نروس سسٹم عورتوں کا جلدی ڈیولپ آ جاتا ہے، 18 سال کے بعد یہ مکمل ہو جاتی ہے جسمانی نشو و نما، اور یہ بالیدگی کی کیٹیگری میں آتی ہے، اور مردوں کے اندر یہ 21 سال تک تقریباً پہنچنے تک یہ مکمل ہو جاتی ہے۔ اور پھر ایک اور بات انہوں نے بتائی ہے کہ پیدائش کے بعد انسانی زندگی میں 2 مرحلے ایسے آتے ہیں جس میں جسمانی نشو و نما بہت تیزی سے ہو رہی ہوتی ہے۔ 2 مراحل کون سے ہیں؟ ایک مرحلہ پیدائش کے فوراً بعد کا ہے، تقریباً پہلے 6 ماہ، پیدائش سے لے کر پہلے 6 ماہ، اور دوسرا جو بہت تیزی سے چینجز لانے والا دور ہے وہ تقریباً نوبلغت کا دور، 13 یا 14 سال سے شروع ہو کر 20-21 سال تک کا ٹائم پیریڈ، جب تیزی سے ثانوی تبدیلیاں آتی ہیں، یعنی عورتوں میں، لڑکیوں لڑکوں میں ڈفرینٹ چینجز آ رہی ہوتی ہیں۔ لڑکوں کے اندر داڑھی مونچھ کا جو نکلنا ہے، اور جسمانی اعضاء کا بڑھنا، قد کا زیادہ لمبا ہونا، اور لڑکیوں میں ماہواری کا آنا، پیریڈز کا شروع ہونا، اور چھاتیوں کا بڑھ جانا جو ہے، اور ڈفرینٹ طرح کے پمپلز وغیرہ نکلنا، یہ چیزیں جو ہیں وہ یہ تیزی سے چینجز آ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ تیزی سے 2 ایسے ادوار ہیں جن میں چینجز تیزی سے آتی ہیں، پہلے 6 ماہ کا پیریڈ پیدائش کے فوراً بعد، اور اگلا نوبلغت کا دور جو تقریباً 12-13 سال سے شروع ہو کر 19 تقریباً 20-21 سال تک یہ جاری رہتا ہے۔ ان 2 ادوار کے علاوہ باقی تمام ادوار جو ہوتے ہیں ان کے اندر نشو و نما کا عمل سست ہی ہوتا ہے۔ یہ 2 ادوار ہیں جن میں تیز ترین نشو و نما جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے۔
اس کے اندر جو نابلغ وقت کا دور ہے اس میں تیزی سے سیکنڈری چینجز آ رہی ہوتی ہیں اور بچہ جو ہے وہ بچے اور بچیاں لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں ان کے اندر جسمانی تبدیلیاں ہو رہی ہوتی ہیں. اسپیشلی لڑکے اور لڑکیوں کا قد اور وزن جو ہے اس میں بھی نمایاں طور پر اضافہ ہو جاتا ہے. حیض سے کچھ عرصہ پہلے اور کچھ عرصہ بعد لڑکیوں کے وزن میں زیادہ اضافہ ہوتا ہے اور لڑکیاں جو ہیں 1-2 سال دیر سے, جب لڑکے جو ہوتے ہیں ان کی ایج میں لڑکیوں کی نسبت 1-2 سال ٹھہر کے وزن میں اضافہ ہونا شروع ہوتا ہے. اس کے علاوہ لڑکیوں کی جو ہی پیدا ہونے کے بعد 7-8 سال تک کی عمر ہوتی ہے, 6-7 سال تک کی, تو ان کے قد زیادہ جلدی سے تیزی سے اس وقت بڑھ رہا ہوتا ہے, لڑکوں کا اس وقت سلو بڑھ رہا ہوتا ہے. جو ہی لڑکیاں ماہواری آ جاتی ہے تو اس کے بعد قد کا بڑھنا تقریباً رک جاتا ہے اور پھر لڑکوں کے اندر یہ دور 13-14-15 سال کا جو ہوتا ہے اس میں لڑکوں کا تیزی سے بڑھ رہا ہوتا ہے قد, اور اینڈ میں پھر لڑکوں کا قد زیادہ بڑا ہوتا ہے اور لڑکیوں کا قد جو ہے وہ ان سے کچھ قدرے کم ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو اعضاء اور جو جسمانی تناسب, دوسری بڑی تبدیلی جو ہے وہ اس دور میں نابلغ وقت کے دور میں جسمانی تناسب میں بھی آ رہی ہوتی ہے کہ جو اعضاء پہلے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ان کے سائز میں واضح اضافہ ہو جاتا ہے. جنسی اعضاء کی نشو و نما ہوتی ہے. عورتوں اور مردوں دونوں میں سیکس ہارمونز جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. جسم کے اوپر بالوں کا آنا, آواز کا. لڑکوں میں جو زیادہ یہ 4 مین طرح کی تبدیلیاں جو نابلغ وقت کے دور میں ہوتی ہیں وہ میں ابھی آپ کو تھوڑی ترتیب سے بتا دیتی ہوں کہ جو 4 مین طرح کی تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں. سب سے پہلی جو ہوتی ہے وہ جسم کے سائز میں چینج ہوتی ہے, پھر جسم کے تناسب میں چینج آتی ہے, پھر ابتدائی اور ثانوی جنسی تبدیلیاں ہیں. یعنی ابتدائی اور ثانوی جنسی تبدیلیاں کیا ہوتی ہیں, جس کے اندر ہماری جو باڈی ہے اس کا ابتدائی اعضاء کا بڑھنا ہے اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ اور طرح کی چینجز, جس میں لڑکیوں میں ماہواری, لڑکوں میں جو ہے وہ آواز کا بدلنا, بھاری پن وغیرہ جو ہے یہ چیزیں شامل ہیں. تو ابتدائی اور جنسی دونوں طرح کی تبدیلیاں, اور جسم کا سائز اور جسم کا تناسب جو ہے وہ اس میں بڑھتا ہے. یہ چاروں چینجز جو ہیں وہ نابلغ وقت کے پیریڈ میں آ رہی ہوتی ہیں. پھر جنسی اعضاء میں اتنی پختگی ہوتی ہے, حاصل ہو جاتی ہے اسی ٹین ایج کے پیریڈ میں کہ لڑکیاں جو ہیں وہ پھر بچہ پیدا کرنے کے قابل ہو جاتی ہیں. ان کی اعضاء اس طرح پختہ ہو جاتے ہیں اسی ایج میں, 20 سے 21 کی ایج میں, کہ وہ ان کی سیکس لائف جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہیں, وہ شروع ہو سکتی ہے. اب یہاں پر جو انہوں نے یہاں تک جو بتایا ہوا ہے, انہیں یہاں تک نابلغ وقت کے پیریڈ تک انہوں نے اس کو تھوڑا اینڈ کر دیا. لیکن نابلغ وقت سے اگلا پیریڈ بھی ہے جس میں بلوغ وقت کا جو پیریڈ ہے وہ 20 سے 21 ایئر کے بعد جو ہے وہ بلوغ وقت کا پیریڈ شروع ہوتا ہے اور یہ تقریباً 40 سال تک جاری رہتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بلوغ وقت کے پیریڈ میں پھر جو لڑکے اور لڑکیاں ہیں وہ اپنے آپ کو سیٹ کر رہے ہوتے ہیں, اپنے کیریئر اورینٹڈ اپروچ ہوتی ہے, پڑھتے ہیں, اپنے آپ کی اپنی لائف سیٹ کرتے ہیں. پھر اسی ایج میں تقریباً 20 سے 30 یا 25-26 سال کی ایج تک جو ہے وہ شادیاں ہوتی ہیں اور گھر جو ہے وہ بسائے جاتے ہیں اور اپنا انڈیپینڈنٹ کیریئر اور اپنی فیملی کو سیٹل کرنا یہ مین موٹو ہوتا ہے اس ایج میں. اور بلوغ وقت کے بعد آگے ادھیڑ پن کا جو پیریڈ ہوتا ہے وہ تقریباً 40 سے لے کر 60 سال تک ہوتا ہے. اس میں پراپر اسٹیبلش ہو جاتا ہے پرسن اور اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کہاں اس کی اندر کمی یا خامی ہے اور کیسے وہ اس کو اوور کم کر سکتا ہے. پراپر اسٹیبلش لائف ہو جاتی ہے 40 سے 60 میں. لیکن ڈفرینٹ طرح کی جسمانی جو آرگنز ہوتے ہیں ان میں انحطاط ہونا شروع ہو جاتا ہے, بڑھاپے کے آثار نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور کہیں کہیں جو جسمانی نظام ہوتے ہیں ان کے اندر خرابیاں جو ہیں وہ شو ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس ایج کے اندر. اینڈ والا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ 60 ایئر کا بڑھاپے کا اسٹیج ہے اور بڑھاپے کی اسٹیج ہوتی ہے 60 اور اس کے بعد کا ٹائم پیریڈ ہے جب آپ سرکاری ملازمین جو ہوتے ہیں, جاب والے جو پرسنز ہوتے ہیں وہ بھی ریٹائر ہو جاتے ہیں, ان کو ریٹائر کر دیا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے, کیونکہ وہ اب اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ پراپر طریقے سے ایفیشنسی کے ساتھ اپنے فنکشنز جو ہیں وہ اپنی جاب کے اندر پرفارم کر سکیں. لیکن کچھ لوگ جو اوور ایکٹیو ابھی بھی ہوتے ہیں اس ایج پر بھی, وہ ریٹائر ہونے کے بعد ڈفرینٹ اور طرح کی جو کمپنیاں ہوتی ہیں اس کو جوائن کر لیتے ہیں اور اس کے اندر پھر وہ اپنے آپ کو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. ڈفرینٹ جیسے کچھ پروفیسر حضرات ہیں تو ڈفرینٹ پرائیویٹ یونیورسٹیز کے اندر وہ لیکچر ہائر کر لیتے ہیں اور پھر وہ وہاں جاتے ہیں اور لیکچر ڈلیور کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کچھ ہر پرسن اپنے شعبے کے حوالے سے پرائیویٹ شعبے کو جوائن کر لیتا ہے اور وہاں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوتا ہے. اور 60 ایئر کی ایج تک پہنچتے پرسن اپنے آپ کو پراپر جج کر لیتا ہے, ایویلیویٹ کر لیتا ہے. اگر وہ خود سکسیزفل ہوتا ہے, اس نے اپنی فیملی کو اچھا سیٹ کیا ہوتا ہے, خود بھی اچھا سیٹ ہوتا ہے, تو وہ پھر اس کو ایک سیٹسفیکشن کی فیلنگ آتی ہے اور پھر وہ سیٹسفائی ہو جاتا ہے اپنی لائف سے. اور اگر نہیں کر پایا ہوتا اچیو تو پھر ایک ڈسپوائنٹمنٹ کی فیلنگ آتی ہے. اور ویسے بھی 60 سے ابو پرسن جو ہے وہ دنیا سے ذرا ہٹنا شروع ہو جاتا ہے اور اللہ کی طرف زیادہ مائل اور راغب ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ساری اسٹیجز ہیں جو پھر تقریباً ٹل ڈیتھ یہ بڑھاپا جو ہے وہ جاری رہتا ہے. تو اس طرح قبل پیدائش سے لے کر موت تک کا جو کے اندر جو چینجز کا پروسیس ہے وہ سارا جو ہے وہ نشو و نما کے اندر آتا ہے. ابھی ہم نے نشو و نما کے پہلوؤں کے اندر 2 مین پہلو پڑھ لیے ہیں. اب وہ کفی نشو و نما اور جسمانی نشو و نما, ان کے اندر جو نظریہ جات ہیں ان کی ڈیٹیل ابھی ہم نے کرنی ہے. وہ میں ابھی آپ کو بتا ہی چکی ہوں کہ وقوفی یہ جو نظریہ ہے اس کے اندر جان پیاجے کا نظریہ, وقوفی نشو و نما کے اندر ہم نے جان پیاجے کا نظریہ پڑھنا ہے, اور اس کے اندر سماجی نشو و نما کے اندر ایرکسن کا نظریہ ہم نے کرنا ہے, اور جو دوسری ایک ہے جسمانی نشو و نما
اس کے اندر ہم نے 2 سب نظریہ جات پڑھنے ہیں، ایک تو کوہل بر کا اخلاقی نمو کا نظریہ ہے، دوسرا حسی ادراکی نمو ہے، 2 مین پوائنٹس ہیں۔ تو بک کے اندر پورا اینڈ تک دیکھ لیں، پھر اس کے بعد یہ چیپٹر پورا اینڈ ہو جائے گا۔ تو جو ہی چیپٹر اینڈ ہو جائے گا اس کے بعد ہم تھوڑے تھوڑے اس میں شارٹ کوسچن، MCQs اور ڈیٹیل کوسچن جو ہیں وہ اس کی ہم پریکٹس کریں گے، ٹھیک ہے۔ چیپٹر 1 کے اینڈ ہونے پر پراپر اس کو ڈسکس کریں گے۔ ابھی ایک چھوٹا ٹیسٹ میں نے ڈسکشن والا آپ کے ساتھ رکھا ہوا ہے منڈے کو 12 بجے، ٹھیک ہے۔ جو بچے نیو کمرس ہیں وہ بھی دیکھ لیں، سن لیں کہ 12 بجے منڈے کو انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے اس کو جو پہلے 2 لیکچرز ہیں جس کے اندر نشو و نما، بالیدگی اور پختگی کے حوالے سے تصورات ہیں، یہ تینوں تصورات پہلے 2 یا 3 لیکچر میں جو ہیں وہ ہم نے آپ نے ان کو ریوائز کرنا ہے، اور پھر یہاں پر میں کوسچن کروں گی شارٹ، یا آپ کو کوئی کنفیوژن ہے پہلے آپ پوچھ لیں، اس طرح ایک طرح سے ڈسکشن جو ہے وہ ہم اس میں انشاءاللہ تعالی کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ نے جو ابھی تک سن لیے ہیں لیکچرز، ان کو پراپرلی آپ نے بک کے ساتھ رکھ کر ان کو پڑھیں، یاد کریں، اور پراپر طریقے سے ان کو جو ریوائز کرنا شروع کر دیں، کیونکہ اگر ادارے کھل بھی جاتے ہیں اس صورت میں بھی ہم نے جو پڑھ لیا ہوگا شاید اس کو ریوائز کرنے کا پھر ٹائم نہ ہو، کیونکہ پریکٹیکل ورک آپ کا بہت زیادہ ہے اور وہ بھی آپ نے کیری آؤٹ کرنا ہے، سروے کرنا ہے، اس کے لیے گروپ فارمیشن ہوگی اور مختلف طرح کے اور کام بھی ہیں۔ اس لیے کوشش کریں جو پڑھایا جا رہا ہے ویڈیوز کے تھرو اس کو کیئرفلی لسن کریں اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔